آج کل کا مولوی بھی بیوقوف نہیں ہے، وہ بھی دیکھتا ہے فائدہ، چاہے قاعدہ ہو یا نہ ہو۔ فائدہ، مولوی صاحب نے دیکھا فاتح نیاز میں فائدہ، تو کہا چلنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ قاعدہ تو قاعدہ نہیں ہے مگر فائدہ ہے، اور اس میں چادر میں گاگر میں فائدہ یا قاعدہ، قاعدہ نہیں ہے، فائدہ۔ تو فائدے کے لیے بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں اور اس پر لیبل لگا دیتے ہیں دین کا، دینداری کا، مذہب کا، حالانکہ وہ مذہب نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ 11ویں شریف، 12 وفات اور تیجا 40واں عرس، چادر گاگر نیاز فاتحہ، فائدہ۔ چراغی بھی ملی، مرادی بھی ملی، کچھ پاکٹ میں گیا کچھ پیٹ میں گیا، تو ڈبل فائدہ ہوا اس کے اندر، پاکٹ میں آیا ایک اور پیٹ میں آیا۔ اور جب یہ فائدے والا کام ہے تو فائدے کے حساب سے اس میں توڑ جوڑ ہوگا نا، تو اس لیے نیاز فاتحے میں فائدہ کس کا ہے؟ پیٹ اور پاکٹ کا۔ تو اس لیے نیاز کا جو سامان ہے اس کو پیٹ کے سامنے ہونا چاہیے نا، فائدہ تو ڈائریکٹ اسی کا ہے، تو اس کو ذرا سا سائیڈ میں ترچھا ورچھا کر دو گے تو جھگڑا ہو جائے گا، نہیں ہوا تمہارا فاتحہ، نہیں ہو تمہاری ناجائز ہو گئی فاتحہ، کیونکہ سامنے نہیں رکھا۔ ارے بھائی سامنے سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو اللہ سے کہا کہ اللہ یہ غریب کے پیٹ میں ہم ڈالیں گے، محتاج کے آپ کے لیٹر باکس میں ڈال دیں گے، ہمارے مرے ہوئے مردہ ماں باپ کو ثواب پہنچا دیں، آپ ہی پہنچا سکتے ہیں، ہم تھوڑی پہنچا سکتے۔ تو دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجئے، تو اس میں سامنے رکھنے اور بغل میں اور سائیڈ میں رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اللہ میاں صرف سامنے والے کو پہنچا سکتے ہیں اور سائیڈ والے کو نہیں پہنچا سکتے؟ اتنے کمزور ہیں؟ وہ تو سب کو پہنچا سکتے ہیں، جب ان کو پہنچانا ہے تو اس میں قاعدہ نہیں ہے، اس میں ہے فائدہ۔ پیٹ کا دھندا ہے تو پیٹ کے سامنے لاؤ، اسی سے تو ڈائریکٹ اس کا معاملہ ہے، ٹچ ہے۔ جب پیٹ سے سائیڈ ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ خطرناک ہو گیا، فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے بگڑ جائے گا۔ حالانکہ جانتے سب ہیں اور مسئلہ اور قاعدہ سب کو معلوم ہے کہ ثواب پہنچانا اور فاتحہ کرنا اصل اس کی کل اتنی ہے کہ آدمی اپنے نیک عمل کو، جو ثواب اس کو ملا ہے نیکی کا ثواب، اس ثواب کو دوسرے کو بخش دے۔ اس کا نام فاتحہ ہے، اسی کا نام ایصال ثواب۔ قرآن پاک آپ نے تلاوت کیا تو قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا نہیں ملا؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ثواب ہم خود نہ رکھ کر ہم اپنے کسی مرحوم بزرگ کو، کسی ماں باپ کو، بھائی کو ہم بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجئے، اللہ نے پہنچا دیا، پہنچتا ہے ثواب۔ لیکن اگر کوئی آدمی ثواب حاصل ہی نہ کرے، کمائے نہیں ثواب، بلا کمائے ہوئے بخش دے، تب بھی پہنچ جائے گا۔ ارے رحل آپ کے ہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک رحل پر سامنے رحل کھول کر 25 نسخہ قرآن پاک کر سجا دو اس پر، اور اللہ سے کہو اے اللہ 25 ختم قرآن کا ثواب پہنچا دیجئے، تو 5 آیت کا بھی نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تم نے ثواب بنایا کہاں، اس کو تم پڑھے کہاں؟ جتنا پڑھو گے اتنا ہی نہ ثواب ہوگا۔ تو پڑھا 1 حرف بھی نہیں، خالی سامنے رکھ لیا تو ثواب تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ پتا چلا کہ سامنے رکھنا ثواب نہیں ہے،
ثواب بنائے گا تو اب وہ ثواب ہوا. تلاوت کر لیا اس نے تو 5 ختم کا ثواب ہوگا اس کو, اگر 5 ختم پڑھا ہے. اب 5 آیت پڑھی ہے تو 5 آیت کا ثواب ہوگا. تو قرآن کی تلاوت کا ثواب کب حاصل ہوتا ہے؟ پڑھنے کے بعد. نماز کا ثواب کب حاصل ہوتا ہے؟ پڑھنے کے بعد. اور کھانا ثواب کب بنتا ہے؟ نہیں بولو نا, کھانے کے بعد کہ پہلے؟ ارے بھائی تم بہترین کھانا روز پکاؤ اور خود ہی ہڑپ کر لو. کسی محتاج غریب بیوہ بیکس یتیم کو نادار کو مت دو, خود پکا کر کے پوری دیگ اپنے ہی گھر میں محفوظ رکھو, تو ثواب تھوڑی ہی ہوگا. وہ تو جب خدائی لیٹر بکس میں جائے گا تب ثواب بنے گا. تو ثواب بنانے سے پہلے کیسے بخش رہے ہو اس کو؟ اگر کھانا ثواب بن جاتا ہے سامنے رکھنے سے, تو سامنے رکھنے سے قرآن کیوں نہیں ثواب بنتا؟ سامنے رکھنے سے نماز کیوں نہیں ثواب بنتی؟ اگر کسی آدمی کو شوق ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچائیں گے, اور ثواب پہنچائیں گے خوب زیادہ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت دی ہے, ہمارا بینک بیلنس ہے 1 لاکھ روپیہ, ہم 50,000 روپے کا ثواب پہنچائیں گے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو. تو بینک سے اس نے 50,000 کیش نکال لیا, تو کیا اس نوٹ کی گڈی کو سامنے رکھے گا؟ کسی مولوی کو دیکھا ہے کہ نوٹ کی گڈیوں کو سامنے رکھ کر اور تب فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ بلکہ کہتا ہے کہ یہ 50,000 کا ثواب اگر پہنچانا چاہتے ہو تو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, غریب محتاج بیوہ بیکس یتیم فقیر کو بانٹ دو, ثواب پہنچ جائے گا. تو نوٹ کا ثواب پہنچ جاتا ہے سامنے رکھے بغیر, لیکن مرغے کا پلاؤ ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے بغیر سامنے رکھے ہوئے. کیا معاملہ ہے؟ تو مولوی بھی تو بہت ایڈوانس ہے, جانتا ہے کہ نوٹ سامنے ہی رکھ دیں گے تو کیا پیٹ میں جائے گا نوٹ, لیکن وہ مرغا پلاؤ جو ہے اس کا تو ڈائریکٹ معاملہ ہے نا, وہ تو ڈائریکٹ پیٹ سے ٹچ رکھتا ہے. تو اس لیے اس کو تو سامنے لاؤ تاکہ کچھ نہیں تو اس میں 1 ران تو مل ہی جائے گی, حصے میں تھوڑا بہت تو ملے گا. تو یہ پیٹ کا دھندا تھا, اس لیے یہ پیٹ کے سامنے سدھ میں رکھا گیا, اور نظر جمائے ہوئے ہیں اور منہ میں پانی آ رہا ہے, اور ثواب پہنچے یا نہ پہنچے مجاور صاحب کا تو کام بن گیا. اس لیے اس فاتحے میں جو کھانے پینے کا پکا ہوا مٹیریل ہوتا ہے, اس فاتحے میں کئی شرط لگا دیا لوگوں نے, سامنے ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ چراغی بھی ہونی چاہیے, یعنی پاکٹ کا بھی انتظام. کیوں بھائی؟ ہمارا جی چاہا کہ ہم اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچائیں, 1 تھان کپڑا 20 میٹر کپڑا خرید کر لایا اور غریب محتاج بیوہ بیکس میں تقسیم کر دیا, اور اس کا ثواب ہم پہنچاتے ہیں, پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ پہنچتا ہے. تو کسی بیوقوف کو دیکھا ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے تھان کپڑا لا کے خرید کے رکھ دیا ہو کہ مولوی صاحب پڑھ لیجئے اس پر جو پڑھنا ہے 5 آیت؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ کے سامنے کپڑا اگر رہے گا بھی تو کیا اس میں کا 1 میٹر پیٹ میں جائے گا؟ تو جو چیز پیٹ سے ڈائریکٹ تعلق نہیں رکھتی ہے اس میں مولوی نے سامنے رکھنے کا جھنجٹ نہیں رکھا, اور جو چیز ڈائریکٹ پیٹ سے تعلق رکھتی ہے تو اس میں سامنے کی شرط لگا دیا. تو یہ فائدے کی بات ہے کہ قاعدے کی ہے؟ فائدے کی. پتہ یہ چلا کہ یہ دین نہیں ہے, یہ دنیا داری ہے, یہ فائدے والا دھندا ہے. تو فائدے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, اس کے لیے قاعدہ چاہیے. شریعت میں قاعدہ کیا ہے؟ اچھا کام بھی ہے اور بے قاعدہ ہے تو اس میں ثواب نہیں ملتا.